بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم۔ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي وكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون۔ قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ سن رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ کے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی علی انفسہم، اپنے جانوں پر، لا تقنطو، نہ مایوس ہو، من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، جمیعا، سب کے سب، یعنی اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دے گا، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو غفور، یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ انیبو، اور توجہ ہو جاؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، وہ اسلموا، اور فرما بردار ہو جاؤ، لہو، اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ آئے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ، واتبعوا، اور اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین چیز کی جو نازل کی گئی تمہارے طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب بغتہ، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم اور شعور بھی نہ رکھتے ہو، ان تقول نفس، اور کہے کوئی جان، ٹھیک ہے، یقین کہے کوئی نفس، کوئی بھی جان، یا حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطت، جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور تھا میں
ان کنتو یقیناً تھا میں لمن الساخرین، مذاق اڑانے والوں میں۔ او تقولا، یا وہ یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ، اور اگر یقیناً اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنتو تو یقیناً میں ہوتا من المتقین، متقین میں سے، پرہیزگاروں میں سے۔ او تقولا، یا وہ یہ کہے حین تر العذاب، جب وہ دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرتن، اگر ہو یقیناً میرے لیے کرتن دوبارہ جانا، بھیجے دوبارہ بھیجنا، فاکون من المحسنین، پس ہو جاؤں میں من المحسنین، نیک لوگوں میں سے۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا، یقیناً آئیں تیرے پاس، جاءت کا آئیں تیرے پاس، آیاتی میری آیات، فکذبتا، پر تو نے جھٹلے اسے جھٹلا دیا، تو نے انہیں جھٹلا دیا، فاستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، ہو گیا تو، اور تو تھا ہی کافروں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا وہ دیکھیں گے، جنہوں نے جھوٹ بولا وہ دیکھیں گے، اللہ، یعنی جنہوں نے اللہ پر جو جھوٹ بولا وہ دیکھیں گے، وجوہ، وَتَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، وجوہہم، ان کے چہرے، مسودہ، سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مسول، ٹھکانہ، للمتکبر، متکبروں کا، یعنی تکبر کرنے والوں کا۔ وینجی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا، الذین اتقوا بمفازتہم، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کیا، بمفازتہم، ان کی کامیابیوں کے صلے میں، لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کوئی ان کے غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب لوگوں کو جنہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ پہ اسراف کرتے ہیں، اصل میں اسراف بہت زیادتی کریں، یعنی اب گناہوں میں بالکل بہت زیادہ گناہ کر، جو اپنے آپ کو سمجھے گناہوں میں لت پت کر لیا ہو، ہر قسم کا گناہ کیا ہو، ان لوگوں کو، اصل میں تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے شرک کیا، قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، یا مشرکین مکہ تھے جو ہر قسم کے انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، اور اسلام بھی لانا چاہتے تھے، لیکن ڈرتے یہ تھے کہ ہم نے جو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، ہر قسم کے گناہ انہوں نے کیے، تو کیا وہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو حکم دیا ہے کہ انہیں اور اللہ کے تمام بندوں کو، سب، یہاں یا عبادی، ہے میرے بندوں کو، یا مسلمانوں کا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے، ہر بندے کو، بس اس کے آگے شرط بتا دی گئی ہے کہ بندے کون، وہ کیا نہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ یہ سب بندوں کو میری وسیع رحمت اور عظیم مغفرت کی خوشخبری دے دیں، کہ انہیں اپنے اللہ کے، یعنی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف ہوتے، تمام، اور گناہ معاف ہوتے تمام، جمیع، سب کے سب، جو بھی انہوں نے گناہ کیے سب کے سب معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عباس برواتے ہیں کہ وہ مشرکوں نے بہت سے قتل کیے تھے، اور زنا کا ارتکاب بھی کثرت سے کر چکے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو فرماتے ہیں اور جس دین کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں یہ سب اچھا ہے، مگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک ہم جو گناہ کر چکے ہیں وہ اسلام قبول کرنے سے معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کی پھر ایک تو سورہ فرقان کی ایک آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع الله الها واخر لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور یہ سورہ زمر کی یہ آیات، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نازل ہوئی تھی، یعنی کہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، چاہے کتنے گناہ کیے، اس کو گناہوں کے کوئی نہیں ہے کہ جس نے کم گناہ کیے، جتنے یہاں تو ہے ہی اسراف کرنے والوں سے، جنہوں نے اتنے گناہ کیے جس کا کوئی شمار ہی نہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غفور الرحیم، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ شرط یہ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، کہ اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کر لو، الا رب کو، اپنے رب کی طرف، اور رب، اور اسلم، اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے، رجوع کرنے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ توبہ کر لیں، یعنی جو تم نے گناہ کر دیے اس کی توبہ کر لیں، اور توبہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے آپ
یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے آئندہ ایسا گناہ نہیں کرنا، اور کہ اس کا آپ اب کبھی نہ کریں، پکی آپ اپنے دل میں کر لیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اور شرمسار ہوں کہ جو کام کیا میں نے اس پہ ندامت کو، اور پھر اللہ اگر کسی اور کا حق ہے تو اس سے آپ پر لوٹا دیں، تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ اس کو ضروری ہے۔ تو یہ آپ اگر اللہ کی طرح لوٹ آئیں، الا ربکم، اسے رب کی طرف، وہ اسلموں، اور فرما بردار ہو جاؤ، لہو من، یعنی کیا فرما، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق اپنے اعمال کرو، یعنی اگر جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اعمال کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، یہ اس کی طرف اس کا فرمردار ہونا ہے، یہ نہیں کہ جو مرضی ہے تو وہ کر لیا اور جو مرضی ہے چھوڑ دیا۔ واسلموا، فرمردار جو پورے کے پورے، جو اس نے فرمایا وہ جو حکم دیا وہ کرو، جسے روک دیا اسے رک جاؤ، من قبل یات یوم القذاب ثم لا تنصرون، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں تمہیں کوئی ایسا عذاب آ جائے جس میں کوئی تمہیں مدد نہ کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے ہم دیکھیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ اتنے اتنے لوگوں نے ام، کیے ہیں گناہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی بخشنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں کیوں نہیں؟ اس لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا، صرف کام کیا ہے، من تاب و آمن وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کر لی اور کہ عمل ایمان لیا اور عمل صالح کیے، اس کے لیے اللہ تبارک ہے، جس نے توبہ کی، ایمان لیا اور عمل کیا، نیک عمل کیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے اور رعایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ فرمائے اسراف کہ تمہارے ویسے بھی حد سے گزر جانا، یعنی اتنے گناہ کے حد سے گزر گیا ہو، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ، اور یہ پھر عباد ہے، یہ سب کے لیے کہ اسے عباد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا امید نہ ہو، تمہارے سارے کے سب گناہ معاف کر دے گا، سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کیوں کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے غفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، یعنی گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا، یا جتنے عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ اس کی مثالیں ہم اگر آپ دیکھیں تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسا ہے، اور کس طرح وہ لوگوں کو بخش دیتا۔ ہم جیسے ہم احادیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے زمانے میں شخص تھے جن نے 99 قتل کر دیے، اور اس کے باوجود بھی اس نے جب توبہ کرنی چاہیے اور وہ توبہ کے لیے چل پڑا، یعنی کہ اس توبہ تو اپنے دل میں کر لی، اور اس کو کہا گیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، نیک لوگوں کی بستی، وہاں چلے جاؤ، وہاں جانے راستے میں موت آ گئی، تو جیسے ہم پہلے بھی ہم سنا ہے، تو پھر اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ایسا ہوا کہ وہ جو ایک بارش اس کی طرف فاصلہ کم تھا جہاں وہ جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا، یعنی اس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، مگر اس نے صرف توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرا یہ کہ آپ نے وہ حرارہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا کہ اللہ میرا گناہ بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور وہ گناہ کو پر مواخذہ کرتا ہے، اس نے پھر گناہ کیا، پھر کہا اے اللہ میرا رب، اے میرے رب میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کے اوپر مواخذہ بھی کرتا ہے، اس نے پھر گناہ کیا اور کہا کہ اے اللہ میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اسے ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، اے بندے اب تو جو چاہے عمل کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بار بار گناہ، کوئی کہے کہ میں نے گناہ کی بار بار گناہ بار بار کیا تو بار بار معافی مانگ لیں، اگر آپ نے بار بار گناہ ہو رہے ہیں جان کے نہ کرے، گناہ انسان سے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایسا ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ایسے، اسے گناہ ضرور ہوں گے، مگر یہ ہے کہ کوئی اس پہ اصرار اس پہ اڑ نہ جائے، اگر گناہ پہ اڑ نہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ان کو معاف دے۔ تو اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں ہے نا قرآن مجید میں صورت ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو جو موحد تھے ان کو آگ میں ڈال دیا، کہ آگ میں ڈال دیا، ان کو جلا دیا، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتا ہے کہ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، سورہ بروج میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن نے مومن مردوں مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی انہوں نے ان کو زندہ جلا دیا،
ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے پھر انہوں نے توبہ نہ کی، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی اگر توبہ نہ کی تو جہنم کا عذاب اور جلنے کا، اگر توبہ کر دی، جس طرح سید حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا کہ اس کا جود و کرم کو تو دیکھو، ان لوگوں نے اس کے دوستوں کو قتل کیا اور انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت بھی دے رہا ہے، یعنی ان کو کہہ رہا ہے کہ توبہ کر لو تو تمہاری مغفرت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کبھی بھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ہم پہلے ہی پڑھا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے ہلاکت میدان میں، یعنی ایک صحرا میں اونٹ کے ساتھ تھا، جس پر سب کچھ کھانا بھی لدا ہوا تھا، پانی بھی اسی پہ تھا، اور وہ وہاں سو گیا اور اونٹ وہاں سے غائب ہو گیا، اور جب وہ اٹھا تو اونٹ تو ملا ہی نہیں۔ پھر وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ اسے پیاس لگ جائے، پھر کہے کہ میں جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جاتا ہوں اور سو جاؤں اور مر جاؤں، یعنی مرنے کے لیے وہ لیٹ گیا وہاں پر آ کے۔ پھر وہ آپ نے تھوڑا سا سر اپنے سر کلائی پر رکھے اور اسے سو جائے، پھر جاگے تو اپنا اونٹ اپنے پاس پائے، یعنی اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، تو اس پہ یقین ہے کتنا وہ خوش ہوگا، تو اس پر اس کا زیادہ سفر، اس کا کھانا پینا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کی توبہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنے شخص کو اپنے اونٹ کے شخص، یعنی وہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ خوشی سے اس نے ایسے الفاظ کر دیے کہ یا اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی یہ خوشی میں وہ یہ بھی کہہ پہ بیٹھا گیا، اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف ضرورت یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لیں، اس کی مان لیں، اس کی رجوع کر لیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں، تو اس سے پہلے کہ وہ عذاب کا کوئی پتہ نہیں کس دن کسی کی موت آ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اسی وقت اگر گناہ کیا تو اسی کا توبہ کر لیں، اور ایسا عذاب سے کوئی تو پھر اس کی مدد بھی نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اور اس احسن چیز کی، سب سے بہترین چیز کی اتباع کرے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی کہ کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرنے مطلب اللہ تعالیٰ جن کاموں کو حکم دیا آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اس نے منع کیا اس سے بچے، اور ان جو مثالیں اور بیان کیے گئے ہیں قصے ان سے جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، بخیر اس شخص کے جو اکثر منہ موڑتا ہے اور جو چیزیں منع کی ان کے بھی ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ کے پھر واضح و نصیحت کے کوئی اثر نہیں لیتا، تو وہ تو کتاب اللہ کے بدترین پہلو کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ پہلو اختیار نہیں سکتا، کتاب اللہ نے بدترین قرار دیا ہے۔ تو یہاں تو ہم کہتے ہیں احسن جو ہے اس پہ عمل کرو، اس چیز پہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نازل، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب تو ساری ہی احسن ہی ہے، اس پہ نازل کر اس پہ عمل کرو، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے جس کا تمہیں کوئی شعور بھی نہ ہو، ایسا اچانک عذاب آئے جس کا تمہیں کوئی شعور نہ ہو، یہ کہ یاتیکم عذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک عذاب آ جائے جس کے تمہیں شعور بھی نہ ہو، جیسے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اچانک سے تک آدمی نہ توبہ کر سکتا ہے نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، تو اچانک عذاب وہ خطرناک ہے کہ اس وقت اچانک عذاب آ جائے اور پھر انسان کو شعور بھی نہ ہو۔ پھر یہ بتائے گا، اور پھر ایسا ہو گیا پھر انسان یہ کہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، پھر یہی کہے کوئی جان یہ کہے جب مر جائے اور پھر وہ اللہ سے شکایت بھی کرے کہ یہ اس کی حسرت، یعنی حسرت اس کی ہوگی، یا مجھے حسرت اس بات پہ جو میں نے کوتاہی کی فی جنب اللہ کے حق میں، یعنی میں نے اس وقت کوتاہی کی اللہ کے حق میں، اگر میں کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور پھر ان مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یعنی میں نے خود ہی نہیں کوتاہی کی کہ میں نے انکار کر دیا اللہ کی باتوں کو، مگر یہ کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، تو یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کے مذاق، یعنی اجتماعی طور پر مذاق اڑانے میں تو اللہ اور رسول کی بہت زیادہ مخالفت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یا قل یا عبادی الذین اسرفوا سے سلسلہ یہ آیت کفار، یعنی یہ کفار کے متعلق ذات ہے، کیونکہ کفار کو، کیونکہ یہ کوئی بھی مسلمان کیسے بھی، لیکن نہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کم سے کم مذاق قطعی نہیں اڑائے گا، کتنا بڑا کتنا ہی برے سے برا مسلمان ہو۔ تو یہاں جتنی باتیں چل رہی ہیں کفار کے لیے چل رہی ہیں کہ وہ، لیکن یہ ہے بات بس دیکھا ہے پھر بعد میں سب کے لیے کفار، جناب پہلے بتایا نا کہ ان لوگوں نے جب پریشان تھے تو ان کے بتایا گیا کہ یہ کام کر لو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، ورنہ ایسا دن آئے گا کہ تم یہ چیزیں پھر یہ کہو گے، پھر یہ کہ پھر وہ یہ ان تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
کہ یا پھر یہ کہے کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا، یعنی یہ اللہ پہ ڈال دے، یعنی یہ بھی اللہ کے یہ ذمہ ڈال دے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی، یعنی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ایک اور کوئی عذر نہ ملا تو اللہ پر جھوٹ باندھ دیا کہ اس نے مجھے ہدایت نہیں دی، اور اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہو جاتا، یعنی کہ حالت دیکھیں کہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھے جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں تو پرہیزگار لوگوں میں ہو جاتا، مگر اس نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ آؤ تقول حین تر العذاب، جب دیکھے گا عذاب تو کہے گا کہ اگر مجھے دوبارہ بھیج دے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی اس کا اللہ پر ہی ہے کہ اللہ نے مجھے زیادہ مہلت نہیں دی، اگر مجھے مہلت دیتا تو میں پھر یا پھر مجھے دے دے پھر واپس جاؤں، مجھے اور پھر اسے جب دیکھ لے گا عذاب تو پھر وہ چاہے گا کہ مجھے واپس جائے، یار مجھے اتنی مہلت نہیں ملے کہ میں کر لیتا، مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیجے تو پھر میں نئے کام کروں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کیوں نہیں، اور بلا کہا جاتا ہے ایسی بات پہ جب کوئی ایسی چیز ہو کسی شخص کی تردید کے لیے کہا جاتا ہے، کسی ایک ثابت شدہ بات اور اس کی انسان تردید کرتا ہو تو اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے بلا کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارا اللہ تعالیٰ نے کام کیا، بھلا کیوں نہیں، قد جات کا آیات، جب تمہارے پاس آئی میری آیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی آیات بھیج دیں، آیات بھی بھیج دیں، رسول بھی بھیج دیا، اب جب میری بات آئی تو پھر تم نے کیا کیا، کذبت بہا، تم نے اس پہ تم سے جھٹلا دیا، اور واستکبر، تم نے تکبر کیا، واستکبر وکنت من تو کافر میں سے ہو گیا، یعنی تکبر اصل میں اس کا تکبر تھا جو اس کو اسلام لانے نہیں دیا، اچھے کام کرنے نہیں دیے، اس کا تکبر پور تھا کہ میں اور یہ کام کر لوں، مجھے ہدایت دے گا ایک انسان، میرے جیسا انسان مجھے ہدایت دے گا، ہم ہی سے پلا بڑا، ہم ہی کو یہ ہدایت دے رہا ہے، یہ اس کا تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر یہ ہوگا یہ کیا، یوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے یہ ویسے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے لیے اس کی اولاد قرار دینا، یا اپنے آپ کو اس کا محبوب قرار دینا، سارے جھوٹ ہیں، مگر یہاں جو آیات دو پچھلی آیات آئی ہیں تو ان کا مستحق یہ دو جھوٹ ہیں، یعنی پہلی آیت میں ہے کہ ایک دن یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت نہیں دی، یہ دو دو جھوٹ ہیں، تو ان جھوٹ بولنے والوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جب دیکھیں گے عذاب دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ جب عذاب انسان دیکھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ان کے سیاہ چہرے کر دے گا کافروں کے، اور پھر ان کے ویسے بھی عذاب دیکھ کے ویسے بھی اس کے چہرے پیلے پڑ گئے، سیاہ ہو گئے تو ویسے بھی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ولیہ صفی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبر، یعنی کہ یہ جہنم میں کس لیے گئے، اس لیے گئے کہ متکبرین یہ تکبر کیا کرتے تھے، یعنی تکبر کی وجہ سے جہنم میں گئے، کافر کفر ان کا سب سے بڑا یہ تھا کہ آ، عذاب ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، تکبر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو ایک آدمی نے کہا کہ آدمی پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، ایک تو حق کا انکار کر دے، حق آ گیا اس کے بعد انکار کر رہا ہے، اور دوسرا لوگوں کو جناب اپنے سے کمتر سمجھتا ہو، حقیر سمجھ رہا ہو، یہ تو بہت کمتر شخص ہے اور میں بڑی اونچی چیز ہوں، یہ بھی تکبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کو ونجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، ان لوگوں کو نجات دے دے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بدلے میں جو اس نے آخرت میں جو دنیا میں کامیابیاں ایسے کام کر کے کامیاب اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا، دنیا میں اچھے کام کیے اور اس نے یہاں پہ کامیاب کہیں یعنی اللہ کی فرما برداری کی، اس کے آگے جھک گیا، اسی کی مانی، تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے، اس پہ اللہ تو کرے گا تو اللہ تو اسے نجات دے گا، لا یمسہم سوء ولا هم یحزنون، انہیں کوئی برائی نہیں چھوئے گی، یعنی اسے کوئی بھی برائی اس کو نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی اس پر کوئی خوف ہوگا، یعنی خوف تو کیا کسی اور آگے والی چیز کا خوف ہوتا ہے انسان کے کیا ہونے والا ہے، مگر جہاں تو اس کو جنت مل گئی اس کی کس بات کا خوف ہے، تو یہاں نہ اس کو کوئی برائی چھوئے گی اور نہ ہی ولا هم یحزنون، اس پر
یعنی کہ نہ ہی کوئی بتا ہے خوف، یا تو یہ دنیا کے پچھلے بس صدمے میں اس کا بھی کوئی پریشانی کا غم، نہ کوئی غم رہے گا، اور نہ کوئی خوف ہوگا، جنت کا ایک ہی پھیرا لگے گا تو اسے دنیا کے تمام رنجوں کا بھلا دے گا، جو کچھ اس نے آج پریشانیاں دیکھی بھی دنیا میں، وہ سب کو بھلا دے گا، اور یہاں پہ وہ جنت کے جو انعامات ہیں ان سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ مگر ضرورت اس کے لیے بتا دی کہ احسان اللہ، جس چیز وہ احسان ہے، احسن ہے، یعنی جو کتاب اللہ ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کی پیروی کی جائے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جان کے کوئی گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ ہو جائے بشریت قاضی ہوتا ہے تو اس کی فوراً معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پسند کرتا ہے اس سے معافی مانگی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے کوئی گناہ نہیں تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی دن میں 70 بار سے زیادہ استغفر اللہ کرتا، استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ بار بار معافی مانگ لینی چاہیے، استغفر اللہ کرنا، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی، کہ جو کام میں نے کیا آئندہ ایسا انشاءاللہ نہیں کروں گا، یا اللہ جب تک تو مجھے ہمت بھی دے کہ میں وہ کام نہ کروں، تو توبہ کر لے اور اس کی طرف جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اللہ غفور رحیم وہ خود کہتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، اور اس کی رحمت ویسے بھی اس کے غضب پر حاوی، اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اب میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت ہی سے سارے لوگ بخشے جائیں گے، اس کا فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ بھی اپنا فضل کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو نجات دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔